السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ قیامت کے میدان میں سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو جو کمزور لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو لوگ اس روئے زمین پر تکبر کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا کرتے تھے۔ کمزور لوگ ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ بے شک ہم لوگ دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تو آج اس میدان میں، قیامت کے میدان میں جو اللہ کا عذاب ہم پر آنے والا ہے، کیا اس سے کچھ عذاب کو تم دور کر سکو گے تم لوگ؟ تو جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دیا ہوتا تو ہم بھی تم کو ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، چاہے ہم لوگ روئے پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14، اسی سورت سے آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے سرسری طور پر پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی سماج و معاشرے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کے پیچھے چلنے والا ہو، دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کسی بھی علاقے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی منہج کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے علاقے میں بھی ہے کہ نہیں؟ آپ ہر علاقے میں دیکھیے ایک جماعت ہوتی ہے اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے، ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں نا، لوگ انہیں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کے ساتھ رہنا ہے نا، کھانا پینا چلنے والا ہے، حقہ پانی بند ہو جائے گا، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو بہت کچھ لوگ یہ بھی سوچ کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ سوچ کے نہیں ہمارے بڑے ہیں، ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہوگا، یہ جیسا کہیں گے ویسا کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اور اس کو اگر ہم اور ذرا وضاحت کے ساتھ کہیں تو اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندھی تقلید، یعنی آنکھ بند کر کے عالم صاحب جو بول دیے بس، امیر صاحب بول دیے جو بس، ذمہ داران جو بول دیے بس، چودھری صاحب جو بول دیے بس، صدر صاحب جو بول دیے بس، متولی صاحب جو بول دیے بس اسی کے پیچھے سارے لوگ چل رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بالکل برحق ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ عمائدین، ذمہ داران اور علماء کرام جو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں، صحیح طریقے پر چلاتے ہیں، جو اللہ کی بات ہے اس کو بتلاتے ہیں، جو نبی نے فرمایا اس کو بتلاتے ہیں۔ لیکن کچھ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب اور مزاج اور مذہب اور مسلک کے حساب سے بتاتے ہیں، نہیں ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہمارے بڑے ایسا کہہ کر کے گئے، ہمارے اکابرین ایسا کہہ کر کے گئے، ہمارے عالم صاحب ایسا کہہ کر کے گئے، ہمارے امام صاحب ایسا کہہ کر کے گئے۔ اب جتنے بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں، یا جتنے امام، مفتی اور علماء صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے بھی نہیں، مفتی صاحب بولے نا یار ایسا ہو نہیں سکتا ہے، نہیں امام صاحب بولے نا ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحیح بات بتلانے والے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والے، ڈائیورٹ کرنے والے، صراط مستقیم سے ہٹا کر کے شیطانوں کے راستے پر چلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ایک ایسے منظر کو پیش کیا ہے جب یہ لوگ قیامت کے میدان میں حتیٰ کہ جہنم میں ہوں گے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ بھی جل رہے ہوں گے جہنم میں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور یہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو دنیا میں ہمارے پیر صاحب، ہمارے امیر صاحب، ہمارے جو ہے مرشد صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے متولی صاحب، ہمارے امیر صاحب، ہمارے چودھری صاحب، ہمارے ذمہ داران صاحب، یہ سب باتیں میں اس لیے کھول کر کے بتلا رہا ہوں تاکہ بات کو کان کھول کر کے اپنے بھیجے میں فٹ کر لیجئے۔
کل کو قیامت کے میدان میں یہ کہنے کے لیے نہیں ہو کہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 21 ہمارے سامنے پڑھا گیا تھا، لیکن اس کو سرسری بتلا دیے تھے مولوی صاحب۔ کیوں بتلا دیے تھے؟ تاکہ ناراض نہیں ہو کوئی، سب خوش رہنا، تاکہ مولوی صاحب کا بھی گھر چلتے رہنا۔ مولوی صاحب کا گھر تو اللہ چلا دے گا، مولوی صاحب کے گھر کے بارے میں کوئی فکر مت کرنا، امام صاحب کے گھر کے بارے میں کوئی فکر مت کرنا۔ امام صاحب کے گھر کو تو اس کا رب چلانے والا ہے۔ امام صاحب اگر بولتے ہیں تو امام صاحب اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور امام صاحب اگر ان باتوں کو کلیئرلی اور کھول کر کے نہیں بتلاتے ہیں تو کل قیامت کے میدان میں امام صاحب کا بھی چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو علم دیا گیا تھا، آپ نے کلیئرلی کیوں نہیں بتلایا؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے میدان میں فیصلے کے بعد جہنم میں یا جہنم کے ارد گرد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ برزوا للہ جمیعا، سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے بالکل کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ، نیک لوگ بھی ہوں گے، بدکار لوگ بھی ہوں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی ٹولیاں ہوں گی، ہر ایک کے اپنے اپنے گروہ بھی ہوں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ ٹولیوں میں آئیں گے، جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کی ٹولیوں میں آئیں گے، الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ تو کچھ ٹولیاں ایسی ہوں گی جن میں بڑے لوگ، چودھری صاحب لوگ بھی ہوں گے، متولی صاحب بھی لوگ ہوں گے، مفتی صاحب لوگ بھی ہوں گے، امام صاحب لوگ بھی ہوں گے، عالم صاحب لوگ بھی ہوں گے، فتویٰ دینے والے لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہوں گے، سیکرٹری صاحب ہوں گے، صدر صاحب ہوں گے، وہ سب بھی ہوں گے، اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ہوں گے، اور سب کے سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوں گے یا گرفتار ہونے والے ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ نے کہا وہ برزوا للہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ایسے میدان میں کھڑے ہوں گے جو بالکل چٹیل ہوگا، کوئی بھی اللہ سے چھپ نہیں پائے گا، سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ جب سب کھڑے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا، چونکہ دنیا میں بھڑکانے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، ابھی قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے لگیے تو ان کو آ کر کے ادھر سے شوشا ماریں گے، کتاب و سنت کی راہ پر چلنے لگیے تو ادھر سے آگے شوشا ماریں گے، کیا جی ہم لوگ اتنے زمانے سے کر رہے ہیں نا، اتنے زمانے سے ہمارے باپ دادا سب یہی سب کرتے آئے، آج یہ قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا اور بتا رہا اور تم لوگ اس کے پیچھے جانا چاہتے ہو۔ کرنے والے کہتے ہیں ایسا، اب یہ صاحب نہیں، یہ تو ہمارے بڑے آدمی ہیں، ہمارے تو بڑے ذمہ دار ہیں، نہیں ان کی بات ماننا پڑے گا۔ اب دونوں کے دونوں یہاں پر پکڑے گئے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ڈائیورٹ کیا اور یہ ڈائیورٹ ہو گیا، اس نے قرآن و حدیث کے راستے سے ڈائیورٹ کیا اور یہ ڈائیورٹ ہو گیا، تو دونوں کے دونوں پکڑے جائیں گے۔ یہ میری تفسیر ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میرے کسی بھی ایک بات کا قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں کوئی کنڈیم کر کے دکھائے، میں ریڈی ہوں، جب تک میری حیات میں ریڈی ہوں، یہ ویڈیو لے کے آنا، یہ آڈیو لے کر کے آنا اور بتلانا کہ مولوی صاحب آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو غلط بتلایا ہے، میں چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی بھی آئے میرے پاس اور غلط ثابت کر کے دکھلائے، نہیں غلط ثابت کر پائے گا، نہیں غلط ثابت کر پائے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر ہے جو میں بتلا رہا ہوں۔ اب سب کے سب جمع ہو گئے، بڑے بڑے لوگ بھی جمع ہو گئے اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فقال الضعفاء، کیونکہ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، فقال الضعفاء، ضعفاء کا مطلب ہوتا ہے کمزور، لیکن ضعفاء کی جو تفسیر حافظ ابن کثیر نے کیا ہے اور دیگر مفسرین نے کیا ہے، ضعفاء کا مطلب پیچھے چلنے والے، کیونکہ ان کو تو کچھ سمجھ بوجھ میں آتا نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے، اور سمجھنے بوجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ سمجھنے بوجھنے کی کوشش کریں تو وہ سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کو راضی کرنا ہی صرف اپنی زندگی سمجھے تو وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، ان کے اپنے کنبے قبیلے ہوتے ہیں، خاندان والے لوگ ہوتے ہیں، سماج و معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سبوں کو خوش رکھنا ہے، ان کو بول کر کے بند کر لیتے ہیں۔ گھوڑا کو دیکھتے نا ایسے، نہ ادھر دیکھے گا تو بس سیدھا بھاگے گا، ایسے ہو جاتے ہیں وہ، ایسے ہو جاتے ہیں وہ۔ اللہ نے فرمایا فقال الضعفاء، تو جو پیروی کرنے والے لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے، اپنے اپنے بڑے بڑے سرداروں سے، عمائدین سے، ذمہ داروں سے، امام صاحب سے، مفتی صاحب سے کہیں گے، اللہ نے فرمایا للذین استکبروا، وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، یعنی سبھی مفتی صاحب سے نہیں بولیں گے، سبھی عالم صاحب سے نہیں بولیں گے، سبھی متولی صاحب سے نہیں بولیں گے، ان مفتیوں سے، ان عالموں سے، ان متولیوں سے، ان ذمہ داروں سے، ان عمائدین سے، ان سیکرٹری سے، ان صدر سے کہا جائے گا جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت سے تکبر کرتے تھے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے تکبر کرتے تھے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ دنیا میں تو آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ نے جیسا کہا ویسا کیا، آپ نے کہا کہ ایسا ایسا کرنا ہے تو ہم نے کیا، آپ نے کہا کہ ویسا ویسا کرنا ہے تو ویسا کیا، آپ نے کیا کہ اس اجتماع میں چلنا ہے ہم گئے، آپ نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے کیا۔ اب آج یہاں پر آ کر کے جو ہم لوگوں کی گاڑی پھنسی ہے اور آپ ہمارے بڑے ہیں، کیا اللہ کے عذاب سے کچھ ہم لوگوں کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تو کہا تھا نا، ابھی یاد ہوگا آخرت میں کہ دنیا میں انہی کے کہنے پر ہم نے اس راستے کو اختیار کیا تھا، تو قیامت میں کہیں گے کہ کیا اللہ کے عذاب سے آج کچھ بچا سکتے ہو؟ بولو۔ اللہ نے فرمایا، یہ سب اللہ فرما رہے ہیں، زبان اگرچہ میری ہے لیکن باتیں اس رب کی ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، بات اس کی ہے۔ کہہ رہا ہوں میں، زبان ہے میری لیکن بات اس کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب پیچھے چلنے والے لوگ ان سے کہیں گے کہ اللہ کے عذاب سے کچھ چھٹکارا دلا سکتے ہو، کچھ عذاب کا حصہ ہلکا کروا سکتے ہو، تو وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دیا ہوتا تو ہم بھی تم کو ہدایت دے دیتے، لیکن ہم بھی ہدایت پر نہیں دے، تم کو بھی ہدایت نہیں دیے۔ اللہ کی بات آج ہمارے حق میں سچ ثابت ہو گئی، اللہ کا عذاب کافروں کے حق میں ثابت ہو چکا، اور اب ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے مزید کہیں گے وہ لوگ، جو بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، آگے مزید کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب چاہے رو پیٹو چاہے صبر کرو، اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بھاگنے کا راستہ کب تک تھا؟ جب تک موت نہیں ہوئی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ آج اس زندگی میں ہمارے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھا گیا، آگے بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہ اگر چاہے گا تو۔ ہم کو اس آیت کریمہ سے آج ہی نصیحت حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب آنکھ بند ہو جائے گا تو ڈبہ غائب ہو جائے گا۔ آنکھ بند ہو جانے کے بعد بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، چاہے آپ روئیے، پیٹیے، چلائیے یا صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا